السلام علیکم ورس اسفبانو، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ویورس کیسے ہیں آپ نے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے برابر۔ آج کل جو چل رہا ہے ٹی وی کا ماحول، ٹی وی کی کے ڈرامے، ٹی وی کی ایڈس وغیرہ، وہ سب آپ لوگ غور سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اس پر اپنا جو بھی ڈسکشن ہو رہے ہیں ویڈیوز پر، وہ بھی آپ لوگ جو ہے اس کو بھی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں نے اپنی کچھ ویڈیوز میں ڈرامہ برزخ کے بارے میں بتایا، پھر اس کے علاوہ کچھ ایکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، ان کے بارے میں نے کافی حد تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی کی۔ تو دیکھیں، ہم آج سے چند سال پہلے جب پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ٹی وی ڈرامہ میں آپ دیکھیں، ٹی وی دیکھنا ایک بہت ہی ڈرامے دیکھنا ایک مطلب ایک اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ ٹی وی ڈراموں کو کتنے اچھے ڈرامے بنتے تھے اور کتنے اچھے طریقے سے وہ پیش کیے جاتے تھے کہ ہمارے ملک کے علاوہ باہر کے ملک میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت پسند کی جاتی تھی۔ تو اب کیا ہو گیا ہے ہمارے ڈراموں کو اور ہمارے اداکاروں کو کہ وہ بالکل دماغ سے خالی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کس طرح کی اداکاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور کس طرح کے ڈرامے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ پروڈیوسر کیا کر رہے ہیں، ہدایت کار کیا کر رہے ہیں، یہ آپ آل اوور آپ دیکھیں پورا اس میں ہو کیا رہا ہے۔ جو اتنے اچھے اچھے چینل جن کے نام دنیا جہاں میں، کینیڈا، امریکہ اور لندن، انڈیا، ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمارے ڈراموں کو بہت اچھے نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے 4-5 سال کے اندر جو ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کس سوچ سے بنا رہے ہیں اور اس ڈراموں کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور ان کی کیا اسٹوری ہے، اور اس سے ہمارے آنے والی نسل پر کیا فرق پڑے گا، کیا اثر پڑے گا۔ ہم ان سب چیزوں کو پس پوش ڈال کر صرف ہم پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا بدلاؤ اور بہت ہی برا بدلاؤ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈراموں میں آج کل دکھایا کیا جا رہا ہے، عریانیت، لباس دیکھیں غیر شرعی، حد سے زیادہ میک اپ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کو اسٹوری جو ہے وہ بالکل ایسی جو نہ سمجھنے والی، وہی گھسی پٹی اسٹوری، کسی میں کوئی ایسی جدت پسندی نظر نہیں آ رہی جس سے کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ بہت ڈرامے اچھے ہیں اور بہت مطلب سبق آموز ہیں جیسے پہلے ڈرامے بنتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پچھلے دنوں دیکھیں نا، یہ برزخ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا، پھر آپ دیکھیں کہ کچھ نیوز اینکر جو ہیں، یہ جو ایئر وائی پر جو بھی اینکرس آ رہی ہیں، اور جیسے ندا یاسر صاحبہ ہیں، ان کا بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پروگرام پیش کر رہی ہیں اور اپنے پروگرام میں نہ کوئی علمی اور کوئی اچھی چیز وہ نہیں پروموٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو بہت زیادہ شو آف کر رہی ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اس ایج میں آ کے، ایک میچور ایج میں آ کے ان کو اپنے آپ کو سیریس ہونا چاہیے اور ٹی وی پروگرام میں بہت اچھے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے، جو وہ نہیں کر رہی ہیں۔ پھر تیسری چیز ابھی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، یہ پڑھی ہے، میں نے دیکھی بھی ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ ایک بہت معتبر ہستی، اور جن کو ہم بہت ہی ان کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے تھے، ان کے بارے میں کافی حد تک کچھ مگویاں ہو رہی ہیں کہ ایک شادی، پھر دوسری شادی اور پھر تیسری شادی۔ تو دیکھیں، شادیاں اسلام میں حلال تو کی گئی ہیں، لیکن آپ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے اگر ان شادیوں کو کریں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب عدل نہیں کر رہے ہیں ان بیویوں کے درمیان اور اپنا زیادہ تر ٹائم آپ الگ الگ گزار رہے ہیں، تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کس طرح پوری کی؟ انہوں نے بیواؤں سے شادی کی، انہوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی جو کنواری نہیں تھیں، انہوں نے ان عورتوں سے شادی کی جن کے بچے تھے، ان کی پرورش کی، اور انہوں نے جتنی بھی جو ہماری امہات المومنین تھیں، آپ نے دیکھا کہ وہ سب جو ہے جتنی بھی انہوں نے شادیاں کی، وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے بھی کی۔ صرف بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ایک کنواری بیوی تھیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی تمام اولاد جو ہے وہ پیدا ہوئی، جو نسل در نسل چل رہی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کی سنت کیا ہے کہ اعتدال پسندی اور انصاف پسندی، جو کہ اس معاشرے میں نظر نہیں آ رہی۔ اقرار حسن نے اپنا امیج بالکل گرا لیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ عامر لیاقت کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو ابھی بھی سنبھل جائیں، لڑکھڑا رہے ہیں وہ، ابھی بھی سنبھل جائیں تو ان کی لائف میں بہت اچھا ہو جائے گا، ورنہ آگے جا کے انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ خیر، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے ان کے حالات بہتر کرے، ان کے گھریلو۔ پھر خلیل الرحمن صاحب جو اتنے بڑے رائٹر، اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے ڈرامہ نگار، جن کے ڈرامے دنیا بھر میں دیکھے جا رہے تھے، ان کو کیا ہو گیا اس ایج میں
کیوں ان کی ایسی چاروں طرف جو ہے وہ کس طریقے سے ان کا نام جو ہے وہ میں کیا کہوں، نام کمانا کہوں یا نام گنوانا کہوں، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے اپنے نام کو گنوا رہے ہیں، اور ایک پوری زندگی انہوں نے جو عزت سے گزاری ہے اب اپنے بچوں کے لیے وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ جب انسان کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پھر شیطانی عمل میں لگ جاتا ہے۔ اس شیطانی عمل میں پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جبکہ وہی ٹائم ہے آنکھ کھولنے کا کہ آپ نے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا، اور اپنی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے جو بڑھاپا، اس کو بہت ہی معتبر طریقے سے گزارنا ہے تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسل، آپ کے بچے آپ کا نام شان سے لیں، آپ اونچا سر اونچا کر کے لیں۔ تو یہ ہمارے یعنی کہ ٹی وی میں اور اس میں جو جتنے بھی چینلز اس میں ہو کیا رہا ہے، کیا ہم اسی کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم صرف بدنامیاں اور ذلتیں برداشت کریں؟ امت مسلمہ ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اتنا اچھا پریزنٹ کرنا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگ ہماری تعریف کریں، جیسے کہ پہلے دیکھیں، پہلے تو بہت ہی اچھے اچھے ایکٹر ہوتے تھے جن میں آپ بہت سارے نام ہیں، روحی بانو، خالدہ ریاست، طلعت حسین اور ساحرہ کاظمی، راحت کاظمی، انگنت بہت اچھے تھے، اور ان کا کیا وہ شان سے وہ اپنے ڈرامے اور کر کے گئے، اور کس طرح اداکاری کی اور بہت عزت کے ساتھ وہ رخصت ہوئے۔ اس کے علاوہ بشریٰ انصاری صاحبہ بہت اچھی ایک ایکٹر اور بہت سمجھدار خاتون ہے، وہ بہت اچھی عزت دار، ایک بہت اچھا ان کا نام ہے۔ فیصل قریشی صاحب وہ بھی ایک بہت اچھے اداکار ہیں، انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے اداکاری کی اور ان کا نام ہے اور ان کی ہم سب رسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اماں کا خیال کریں فیصل قریشی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمایوں سعید صاحب وہ بھی بہت اچھے اداکار ہیں، ان کا بھی اچھا، انہوں نے بھی بہت اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ فہد مصطفیٰ صاحب، روبینہ اشرف صاحبہ، حنا دل پریز، سعدیہ امام صاحبہ، یہ اتنے نام ہیں، ان سب نے بہت اچھا سا کام کیا ہے اور بہت اچھا رسپانس دیا ہے، اور ہم سب ان کی عزت تو دل سے قدر کرتے ہیں۔ اور بھی بہت نام ہیں جو میں ابھی گننے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ مطلب ٹائم ہو جائے گا، میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ نام کما رہے ہیں وہ نام گنوائیں تو نہ، اگر کم از کم نام پیدا نہ کریں تو نام نہ گنوائیں۔ کہ ہوتے ہوئے اب اقرار حسن کو دیکھیں، خلیل الرحمان کو دیکھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے عزت کے ساتھ اپنی عزت کو گنوا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو ہوش کے ناخن لیں، اپنے ٹی وی کے ڈراموں کو اسی طرح برقرار رکھیں، ان کی جس طرح وہ پاپولر ہو رہے ہیں اس کو اسی طرح ہونے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت پیچھے چلے جائیں، جو ہم نے بہت سالوں میں یہ ایک نام اور یہ عزت ہم نے کمائی ہے ان ڈراموں سے، کیونکہ جتنے اچھے ڈرامے ہمارے یہاں بنتے ہیں میں بھی کہیں بھی نہیں بنتے اس طریقے سے، جس سمجھداری سے اسٹوریز کے ساتھ سارا کچھ جو بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے وہ کہیں بھی نہیں بنائے جاتے۔ تو اس ڈراموں کی جو ایک عزت ہے، خدا کے لیے آپ لوگ اس عزت کو برقرار رکھیں اور ان ڈراموں کو بالکل بائیکاٹ کریں جس میں آپ مسلم معاشرے کے بالکل خلاف ہوں، جو کہ آج کل برزخ ہے، اور بھی بہت ڈرامے ہیں جن میں بہت واہیات ڈریسز اور واہیات جو ہے یہ ڈائلاگز دیے جاتے ہیں، ان کو کم از کم آپ نے بالکل بھی نہیں پروموٹ کرنا ہے، بلکہ ان کو ہٹا کے آپ ایک ایسی سٹوری بنائیں جو کہ حال سے مطابقت رکھتی ہو، کہ جو ہماری دنیا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ جو چیزیں آپ دکھا رہے ہیں ہمارے معاشرے کی حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی، ہم جیسے بھی مسلمان ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کے کچھ اقدار ہیں، اگر ہم اقدار پر پورا نہیں اتریں گے تو ہم اپنے اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے دنیا میں ہم کیا پیش کر رہے ہیں، ہم ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں۔ آج کا بچہ جو ہے کل کا کامیاب معاشرہ ہے، اگر آپ آج کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کے سامنے اچھائی پیش کریں گے تو یقیناً وہ ایک اچھے مستقبل کے معمار بنیں گے، لیکن جب آپ ان کے سامنے اتنی برائیاں اور اتنے برے ڈرامے اور اتنا برا معاشرہ پیش کریں گے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح کس منہ سے مسلمان کہیں گے۔ تو دیکھیں کہ مسلمانوں کے اعمال جو ہے مسلمانوں والے نہ رہے، جس کی وجہ سے وہ برباد ہیں۔ غیر مسلموں نے جو چیز، وہ غیر مسلم ہے بے شک، انہوں نے جو اچھائیاں ان میں ہیں آپ کو خود نظر آتی ہیں۔ میں جاپان کی ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گی، میں نے پڑھی ہے ریسنٹلی، ابھی اسی لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جاپان میں ایک گاؤں میں ٹرین اسٹیشن بند ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا، لیکن ایک بچی وہاں اس گاؤں سے، اس قصبے سے اسکول جاتی تھی، جس کی وجہ سے جو ٹرین کے جو آنرز تھے یا جو چلا رہے تھے، انہوں نے اس بچی کے آنے اور جانے کے لیے ایک ٹرین اس قصبے میں چلائی، اور وہ 2 ٹائم چلتی تھی، وہ صبح بچی کو لے کے آتی تھی اور شام میں چھوڑتی تھی۔ جب تک اس بچی نے ہائی اسکول نہیں کر لیا وہ ٹرین چلتی رہی، ہائی اسکول کرنے کے بعد وہ ٹرین اسٹیشن بند ہوا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، سوچیں ہمارے ملک میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ایک اسٹیشن بند ہونے کے بعد ایک ٹرین صرف ایک بچی کے لیے چلائی جا رہی ہے کہ وہ ایک ہائی ایجوکیٹڈ
مطلب پرسن بنے اور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کرے۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن کے لیے؟ کوئی ایسا پروگرام ہے جو بچوں کو صحیح ایجوکیٹ کرے، جو ان کو صحیح راستہ دکھائے، ان کے ایجوکیشن میں مدد کرے؟ خدا ایسے پروگرام کو پروموٹ کریں اور اس طریقے سے کریں کہ بچے انٹرسٹ سے دیکھیں، نہ کہ ان کو کوفت ہو دیکھ کے۔ آپ ریسرچ کریں، ریسرچ کر کے دیکھیں کس طریقے کے پروگرام بن رہے ہیں اور بچوں کو کس طریقے سے مطلب یہ کہ ان کو تعلیم میں، ان کو تربیت میں، ان کو عام زندگی میں کس طرح ایک اچھا شہری بنایا جاتا ہے۔ اپنے اسکولوں میں کس طریقے سے آپ اپنے کورس میں شامل کریں اور اپنی ادر ایکٹیویٹی، چلیں کورس تو آپ کا کورس، آپ ادر ایکٹیویٹیز میں اس طرح شامل کریں چیزیں کہ بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس آئے، وہ جھوٹ سے بچیں، بے ایمانی سے بچیں، غیبت سے بچیں، چور بازاری سے بچیں اور بے ایمانی سے بچیں، جو ہمارے ملک کی خاص جو ہے وہ کہنا چاہیے یہ خاص چیزیں ہیں جو ہم لوگوں میں آ چکی ہیں اور جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور جو یہ نہیں کرتا اس کو ہم بے وقوف اور بیکار سمجھتے ہیں۔ تو اپنے مسلم معاشرے کے جو اقدار ہیں خدا را ان کو نہ بھولیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ایک اچھا پیش کرنا ہے دنیا اور آخرت کے لیے بھی، اور ہم جس کے ساتھ بھی ڈیل کریں ہم سچائی کے ساتھ ڈیل کریں تاکہ ہم دنیا میں ایک اچھے انسان کے طور پہ ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔